یمن میں بغاوت اور ہزاروں یمنی عوام کے قاتل ایران نواز حوثی باغیوں کے خلاف حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کارروائی جاری ہے، جس کے بسبب باغیوں کی مالی، عسکری اور افرادی قوت میں خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب حوثی باغی حواس باختہ ہو گئے ہیں اور ایران، پاکستان اور افغانستان سے جنگجو کو بھرتی کیے جانے کے بعد اب افرادی قوت کی کمی پوری کرنے کے لیے ملک میں موجود افریقی شہریوں کو جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب خود افریقی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے افریقی عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق حوثی ملیشیا نے الحدیدہ شہر میں جنگ کے باعث جنگجوؤں کی بڑی تعداد کھو دینے کے بعد افریقی شہریوں کو بھرتی کرنے اور انہیں عسکری تربیت دینا شروع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حوثی ملیشیا نے افریقی باشندوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں جنگ کا ایندھن بنانے کے حربے استعمال کرنا شروع کیے ہیں۔ حوثی باغیوں نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں رہنے والے افریقی تارکین وطن کو بھرتی کرنے اور انہیں یمن کی آئینی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حوثی باغی یمن کے بیشتر علاقوں سے افریقی نوجوانوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ افریقی اپنے ملکوں میں ابتر معاشی حالات اور خانہ جنگی کے باعث فرار ہو کر یمن میں آباد ہوئے ہیں، مگر اب وہ حوثی ملیشیا کے ہاتھوں جنگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ حوثی ملیشیا کی طرف سے افریقی شہریوں کو بندوق اٹھانے اور اپنی صفوں میں شامل کرنے کے عوض مالی مراد اور دیگر پرکشش پیکیجز کی پیشکش کر کے انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ انہیں بھرپور مالی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کی جاتی ہے اور جنگ کے لیے بھرتی ہونے والوں کے خاندانوں کی کفالت کی پیشکش کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ حوثی ملیشیا کو ملک میں حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت کی سخت قلت کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ کبھی بچوں کو جنگ کا ایندھن بناتے ہیں اور کبھی غیر ملکی افریقی باشندوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حوثی باغیوں کو مالی کمی کا بھی سامنا رہتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے شام میں لڑتے ہوئے ایران سے مالی مدد وصول کرتے ہیں۔ باوجود یہ کہ ایران کو اندرونی طور پر شدید عوامی رد عمل اور خلفشار کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران قومی بجٹ کا زیادہ تر حصہ دہشت گرد تنظیموں جیسے حزب اللہ اور حوثی باغیوں پر خرچ کرتا ہے تاکہ ان سے اپنے مفادات حاصل کیے جائیں، جبکہ مالی کمی کو پورا کرنے کے لیے حوثیوں کے پاس دوسرا راستہ منشیات ہیں۔ اس کے علاوہ مالی کمی کو پورا کرنے کے لیے حوثی باغی یمنی عوام کے اغوا میں بھی ملوث ہیں۔ یمنی عوام، جس میں زیادہ تر لڑکیاں شامل ہیں، انہیں اغوا کر کے ان سے ان کی جان کے بدلے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اغوا شدہ افراد کے فیملی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یمن میں اسیران کے اہل خانہ پر مشتمل رابطہ کمیٹی کی طرف سے جاری ایک بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اب گورنری میں اسیران کے 563 خاندان حوثی ملیشیا کی بلیک میلنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ حوثی ملیشیا قیدیوں کے اہل خانہ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورتے، انہیں جبری طور پر بے دخلی پر مجبور کرتے ہیں اور دیگر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسیران کے اہل خانہ حوثیوں کی طرف سے جسمانی تشدد، اغوا اور املاک کے غاصبانہ قبضے جیسے سنگین جرائم کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک خصوصی گروپ زینبیات سرگرم ہے، جس نے اب تک سینکڑوں جوان لڑکیوں کو اغوا کیا ہے۔ حوثی باغی اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے انسانوں کے خرید و فروخت میں بھی ملوث ہیں۔ سال 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق حوثی باغی انسانوں کے اعضاء میں سے اہم اعضاء کو فروخت کرتے ہیں، جس کے بدلے وہ مال حاصل کرتے ہیں جو ان کی آمدن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔